اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاطر مکیہ۔ اب جو ہے سورہ فاطر جو ہے شروع ہو رہا ہے اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کی تعریف ہے۔ فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جاعل الملائکۃ رسلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ایک پیغام لے کر بھیجنے والا بنایا، ان فرشتوں کو جو الی اجنحۃ مثنی، جن کے دو دو، و ثلاثہ، اور تین تین، و رباع، اور چار چار پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو فرشتے پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، تو ان فرشتوں کے جو ہے پر جو ہیں دو دو یا تین تین یا چار چار، یہ الگ الگ مختلف طریقے سے ہیں۔ جیسے کہ انسانوں میں ہوتے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ ہیں، کسی کے ہاتھ میں جو 6 انگلیاں ہوتی ہیں، کسی کے 5 ہی ہیں، کسی کے 4 ہی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتے کے اندر بھی سمجھیے کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں جن کے 2 پر ہیں، کوئی 3 پر والے ہیں، کوئی 4 پر والے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے 600 پر ہیں۔ کتنے ہیں؟ 600 پر ہیں۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام تو بہت اعلیٰ فرشتے ہیں نا، مقرب فرشتوں میں سب سے پہلا اسی کا نام آتا ہے۔ تو ان کے پر جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کے جو ہے 600 پر ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یزید فی الخلق ما یشاء، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح پیدا کرتا ہے، یعنی پیدائش میں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے سے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ دیکھیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فرشتے کے 2 ہی پر ہوں، یا 3 ہی ہوں، یا 4 ہی ہوں، سب کے الگ الگ مختلف طریقے سے ہو سکتے ہیں، اور جیسا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا پیدا کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ جس کو جس طرح چاہتا ہے اس طرح پیدا کرتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا ہے؟ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز اسی کی حکومت میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے جس کے اوپر چاہے رحمت کا دروازہ اگر کھول دے تو فلا ممسک لہا، تو کوئی بھی انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں پر جیسا رحمت کرنا چاہے، ان کو سمجھیے کہ خوب جو ہے پیسہ دینا چاہے، یا خوب ان کو جو اللہ تعالیٰ عیش و آرام کی زندگی دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت، ہم اور آپ کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ اگر بارش لگاتار ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہے کہ بارش کو بند کر دیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ کتنی بارش ہو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہی نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی تو ہمارے بس میں کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، ہمارے بس میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے جس کے اوپر چاہے گا رحمت خوب دیں گے اللہ تعالیٰ، اور دینے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان سوال نہیں کر سکتا ہے، نہ منع کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو آپ اس کو بہت دے رہا ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فلا وما یمسک، اور اگر ہم کسی کو رحمت نہ دیں، یعنی کسی کو ہم روک کے رکھ لیں کسی کے متعلق، یا اس کو ہم خوشخبری نہ دیں، یا اس کو خوشحالی نہ دیں، اس کو ہم رزق نہ دیں، اس کو اگر پیسہ ہم نہ دیں، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے بعد جو ہے میرے پاس کوئی بھی آ کے اس کو جو ہے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی چیز روک کے رکھ لیں، یعنی بارش اگر ہم نہ برسائیں، تو میرے پاس جو ہے کوئی بھی آ کے ہم سے چھڑا نہیں سکتا ہے، سوائے یہ کہ اگر ہم جس کے اوپر رحمت کریں، اگر ہم چاہیں تو بارش برسائیں، ہم چاہیں تو روک کے رکھ لیں۔ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو ہم سے جو آ کے چھڑا لے اور کہے کہ بارش برسائیے، یا کسی کے اوپر کوئی رحمت کیجیے۔ اس کا سب سے آسان یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر کسی کو اگر ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو نقصان نہ پہنچانا چاہتا ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہیں پہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خوب دینا چاہتا ہو، خوب پیسے دینا چاہ رہا ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی پیسہ نہ ملے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے کے آزماتا ہے،
آزماتا یہ ہے کہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ پیسے زیادہ آنے کے بعد میری عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ زیادہ پیسہ آنے کے بعد انسان کے سامنے عیاشی آ جاتی ہے، عیش و آرام کی زندگی آنے لگتی، سوچتے کہ ارے یار پیسہ تو خوب آ رہا، اب کیا نماز پڑھا ہے، کیا بیان سنا ہے، اس سے اچھا چلو عیاشی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیسہ دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بیماری دے کے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی، کبھی دکھ بھی دیتا ہے، کبھی سکھ بھی دیتا ہے۔ تو یہی تو زندگی ہے کہ نہیں؟ کبھی انسان کی زندگی میں کبھی سکھ ہے تو کبھی دکھ ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، تو ہوتے رہتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار یعنی کہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اور الحکیم اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، اس کو یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، جو نعمتیں اللہ نے تم کے اوپر نازل کیا ہے، یعنی اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ یاد کرو کہ ہم نے کتنی ساری نعمتیں تم کو دیا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حل، کیا من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اس آسمانوں اور زمین میں کوئی ہے جو میرے علاوہ جو تم کو رزق دیتا ہو؟ کوئی نہیں دیتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے کہ زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ جس چیز میں لوگ پریشان ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق سے باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی سمجھیے کہ حالات ایسا چل رہا ہے، ہر آدمی پیسے کو لے کے پریشان ہے، رزق کو لے کے پریشان ہے، کام کو لے کے پریشان ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایک بتلا رہے ہیں کہ اس آسمان اور زمین میں جتنے بھی مخلوق ہیں، اگر بتلاؤ ذرا کہ میرے علاوہ کوئی ہے جو تم کو رزق دیتا ہو؟ بالکل نہیں دیتا۔ ہاں، ایک ذریعہ بنائے ہوا ہے کہ اگر آپ کام کیجئے، محنت کیجئے، اس کے ذریعے سے پیسے آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم جو ہے گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ رزق ہم دینے والے ہیں، تو پھر نہیں آنے والا ہے۔ وہ تو نبی کے ساتھ ہوتا تھا، وہ تو نبی تھے، ان کی بات الگ ہے۔ ہم لوگ تو ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک سمجھیے کہ امت محمدیہ ہیں۔ اگر ہلکا سے بھی کچھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ہم اضافہ کریں گے۔ تو کیا معلوم چلا کہ ہمیں کام بھی کرنا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگنا ہے، دونوں چیز کرنی ہے۔ باقی ہمیں ٹینشن لینا نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے زیادہ تر لوگ رزق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس پیسے کا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ فرعون، قارون، حامان، ان لوگوں کو دیکھیے نا حال کیا ہوا۔ بیچارہ شداد جو اتنے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جنت بنوایا، اب بنانے کے بعد دیکھنے کے لیے گیا تو ایک پاؤں باہر ہے، ایک پاؤں اندر ہے، موت آ گئی۔ کوئی روک سکا؟ اس کے ساتھ جتنے بھی کتنے سارے لوگ تھے، اس کے فوج تھے، سب استقبال میں جو ہے کھڑے تھے، سب بیچارہ جو کیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ تو سب کے سب کیا ہوا ہے؟ سب زیرو ہو گیا۔ موت کے سامنے کیا ہو گیا؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ سب زیرو ہو گیا۔ وہ بولتے ہیں نا کہ زندگی کی ساری کمائی کے اوپر جو ہے جب موت آ جاتی ہے تو پورا زیرو ہو جاتا ہے انسان، کچھ بھی نہیں بچا۔ سب کس کا ہو گیا؟ آپ کے بیٹے کا ہو گیا۔ سارا کا سارا پیسہ آپ کے بیٹے کی میں جو تقسیم ہوگا، آپ کو کچھ بھی نہیں رہا۔ جی، تو ہمیں کبھی کبھی غور کرنا ہے، سوچنا ہے اللہ نے ہمارے اوپر کتنا نعمت کیا ہے، کتنی ساری نعمتیں اللہ ہم کو دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حل، ذرا بتلاؤ کہ من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ذرا بتلاؤ کہ اس آسمانوں اور زمین میں میرے علاوہ کوئی ہے جو تم کو رزق دیتا ہو۔ جی، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا الہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا، الا ہوا، مگر وہ اللہ۔ کیا ہے؟ لا سے نفی ہو گیا، الا یہ کہ جو اللہ دیتا ہو۔ جی، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اب دیکھیں قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب ہم رزق دینے والے ہیں، جب ہم ہی رزق دے رہے ہیں تو تم جو ہے پھر الٹے پاؤں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہاں کفار مشرکین کی طرف بھی اشارہ اور ہم لوگوں کی طرف بھی اشارہ ہے، جو لوگ پیسے کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ فَأَنَّا، پھر تم کہاں تُؤْفَكُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ کو بھلا کر کہاں بھاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ رزق کا مالک، ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، ان سارے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا۔ ایک چیز دیکھیے کہ قرآن بار بار پیغمبروں کا ہی تذکرہ کر رہا ہے، یعنی پہلے کے لوگوں کا۔
تو پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلا رہا ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں جو ہمارے ساتھ دعا لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی دعا کر کے نہ جاتے تو پھر سمجھیے کہ ہم لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ابھی تک، نہ جانے دن میں کتنے حادثے ہوتے رہتے، کتنے لوگ مرتے رہتے، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے تو ان لوگوں نے، ان کے قوموں نے ان لوگوں کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا مالک، تمام امور جو ہے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنے بھی کام اللہ تعالی دنیا کے اندر کروا رہے ہیں، کون کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالی۔ تمام چیزوں کا تمام کے تمام انسان کہاں لوٹ کے جائیں گے؟ اللہ کی طرف۔ تو جہاں کفار مشرکین سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہیے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر تو ہم کو جھٹلا دیں گے، یعنی آپ کو جھٹلا دیں گے، نبیوں کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دے گا، قرآن کو غلط کہہ دے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ان سارے لوگوں کو ہمارے ہی پاس لوٹ کے آنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ جی تو ان سمجھیے کہ آدھے صفحے کے اندر سمجھیے کہ سب سے اہم جو بات ہیں وہ یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہتا ہے خوب رحمت کرتا ہے، خوب پیسے دیتا ہے، اور جس کے اوپر چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ تو ہم کسی کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ دے رہے ہیں تو ہم روک بھی نہیں سکتے ہیں، اگر کسی کو نہیں دے رہے ہیں تو ہم اللہ سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس دنیا کے اندر جو ہے سمجھیے کہ رزق کا مالک، چرندہ ہو پرندہ ہو، جو بھی مخلوق ہو، ہمارا آپ سب کا رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جی اور ایک چیز اور کہ جو صبح میں جو بات آئی تھی عصبیت کا، جو صبح میں پوچھے تھے نا عصبیت کا کیا معنی ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قوم پرستی۔ جیسے کہ مان لیجئے جیسے کہ آپ لوگ انصاری ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی محلے میں 5-6 گھر ایسے ہیں جو سید ہے، پٹھان ہے، یا کوئی دوسرا ذات کے لوگ ہیں، تو اب جو ہے دیکھا جائے گا کہ انصاری میں سے کسی نے جو ان کو شیخ یا وہ کیا بولتے ہیں سید کو تکلیف پہنچایا ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے برادری کے لوگ جو ہیں غلط ہیں، ان کی غلطی ہے، لیکن ان کی غلطی ہونے کے باوجود آپ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے کچھ نہیں، ان کے اوپر سب لوگ مل کے جو ان کے اوپر جو ہے لگے ہوئے ہیں، ان کو مارنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غلطی جس کی ہے اس کی طرف آپ اس کو ہی کیجیے۔ اب ایسا نہیں کہ یہ ہماری قوم کا ہے، ہماری ذات سے ہے، ہماری جو ہے معاشرے میں رہتا ہے تو ان کا ہم ساتھ دیں گے، حالانکہ غلطی ان کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم لوگ کیا کریں، ایک مسلمان ہم لوگ ہیں، امت محمدیہ ہیں، ایک جو سمجھے کہ آدم علیہ السلام کے پیر سے، یعنی انہی کے نسل سے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، دادی ہوا کے پیر سے ہم لوگ نکلے ہیں، سب اسی کے نسل سے ہیں۔ بس یہ کہ دنیا کے اندر اللہ نے ایک ذات بنا دیا ہے تاکہ ہم لوگوں کی کیا ہو جائے، کہ پہچان ہو جائے، جس کو قرآن نے کہا کہ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے ایک قبیلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کی پہچان ہو جائے، بس یہی مسئلہ ہے۔ باقی اس کو لے کے ہم لوگ جو آپس میں مار پیٹ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو بولتے ہیں عصبیت۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سامنے آپ کے پیچھے کوئی نماز ادا کر رہا ہو، جیسے کہ مان لیجئے امام صاحب سلام پھر چکے ہیں، پیچھے کئی لوگ ہیں جن کی رکعت چھوٹ جاتی ہے، وہ نیت باندھتے رہتے ہیں، اب اگر آپ یہاں سامنے میں ہیں تو اب اللہ کے واسطے ان کے سامنے تو مت گزریے، بہت اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دل اگر آپ کو زیادہ ضروری ہے تو آپ آگے سے ہلکا سا جو ادھر سے نکل جائیے، اگر کوئی ضروری بھی نہیں ہے خواہ مخواہ ایسے ہی تو پھر تو آپ بہت بھاری گناہ آپ کے اوپر آ جائے گا، اس کا جو ہے سمجھیے کہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ باقی اگر ایک یہ بھی ہے مسئلہ کے اعتبار سے کہ اگر کوئی شخص سامنے سے گزر رہا ہو تو آپ ایک ہاتھ جو نیت باندھے ہوئے ایسے ہی، تو آپ اشارہ ایسے کر سکتے ہیں، آپ کو یعنی اس کو بھگانا نہیں ہے، صرف اشارہ کر دینا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ آپ اشارہ کر دیں گے تو ڈر جائے گا، تو اپنا رک جائے گا، یعنی تو کوشش کیجیے کہ 2 منٹ رک ہی جائیں، کیا ہے، یا اسی جگہ سنت ادا کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیچھے جا کے سنت ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک، سبحان ربک رب العزة